السلام علیکم. یہ بات اچھا مولانا، اس میں یعنی مذہبی طبقے کی دو واضح رائے کیوں ہے؟ نہیں، وہ سب چیخ چلا رہا ہے جو سود کے خلاف ہے نا، دل سے حرام تھا وہ تو علماء کا ماتم کر رہے ہیں کال لیں گے مولانا کہ تم نے کہاں سے حلال کر لیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوپہر کو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے کالج میں ہوتے ہیں. جی جی. تو ہماری یونیفارم میں ٹائی ہے تو ٹیچر کہتے ہیں کہ نماز کے دوران ٹائی نہ ہٹارا کرو. تو کیا ٹائی کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے. کہتے ہیں کہ کندھے پہ کپڑا ڈال کے نماز نہیں ہوتی. ہاں، وہ ٹائی کو ایسے سنبھال کے رکھتے ہوں گے نا. ٹائی باندھے ہوئے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. ٹیچر کہتے ہیں کہ نہ اتارا کرو، کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں ہوتی، اتارنی ہے سر ہم نے. دونوں غلط کہہ رہے ہیں. آپ اتار لیں آپ کی مرضی، نہ اتاریں تب بھی آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں. جب آپ ہر وقت استعمال کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے تو نماز میں کیا ہوگا؟ باندھے رہنے ٹائی. اور جو کہتے رہے یہ سلیب کی علامت، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. سلیب جس نے عیسائیوں کی دیکھی ہے، ٹائی سے وہ کیسے ملتی ہے؟ کوئی چیز نہیں. وہ ایک سیدھی لکڑی ہوتی ہے، دوسری چرسی ہوتی ہے، بنی شکل اس کی اور ہوتی ہے. یہ گرا دینے سے وہ سلیب بن جاتی، کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے باندھے رہنے دیا کریں، نماز آپ پڑھیں، نماز درست. دوسرا سوال کیا تھا؟ شکریہ. نہیں، وہ بعض اوقات ایسے کرتے ہیں مولانا کہ ٹائی سامنے لگائی ہوتی ہے نا، تو نماز کی حالت کے اندر اس کو کندھے کے اوپر پھینک لیتے ہیں. نہیں، کندھے کے اوپر پھینکنے کا اور مسئلہ پوچھا. یہی مسئلہ. چلیں کال لیتے ہیں. وہ ہے کہ کسی نے رومال یا چادر کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے، اس طرح نہیں اس کی بکل ماری، وہ غلط ہے. وہ صدر ہو جاتا نا، صرف اس طرح رومال ڈالا ہوا، دونوں پڑے نیچے کو لٹک رہے ہیں، جیسے آپ نے ارے معاشرہ تو کرتا ہی ہے. معاشرہ متکبر لوگ ہیں نا، یہ غلط ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پلے لٹکانے نہیں ٹھیک. جی بھائی فرمائیے. مولانا صاحب تشریف فرما ہے. جی پوچھیں آپ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام آئیں گے؟ 12 اماموں کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یا نص میں ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد اماموں کی 12 ہی ہوگی؟ نہیں، 12 ہی ہوگی، غلط بات ہے. حدیث پاک جو ہے نا اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام 12 اماموں تک یا 12 عمراء اور یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اب ہماری سن لیں. آپ سن لیں. حدیث پاک آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یہ آواز آ رہی ہے. سنیں آپ سنیں. تسلی سے سنیں. آپ نے جو کچھ فرمایا تھا نا، وہ غلبہ اسلام کا معنی ہے کہ 12 جو ہے نا خلیفے یا 12 امیر یا 12 امام سب لفظ آئے، ان تک اسلام غالب رہے گا. اب یہ جب لوگوں نے سنا تو میرے بچے لوگ رونے لگے. یہ بات جو میرے شیعہ دوست ہیں 12 اماموں کی خبر، پھر تو خوش ہوتے کہ 12 امام اللہ نہیں روئے. جب کہا صرف 12 حکمرانوں کا غالب رہے گا، پھر نہیں. آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہی سن رہے ہیں؟ ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں. آپ کے ہاں ٹیلی ویژن ہے جہاں پروگرام ہمارا چل رہا ہو؟ نہیں ٹیلی ویژن نہیں ہے. تو پھر شاید آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں. نہیں ٹیلی فون سے، یہ پی ٹی سی ایل سے کال کر رہے ہیں. تو پھر تو نہیں یہ ہونا چاہیے. اچھا آپ توجہ سے ذرا سنیں نا. جی سر. جب آپ نے کہا کہ 12 امیر، کہیں امیر کا لفظ آتا، کہیں خلیفے کا آتا، کہیں امام کا آتا، معنی ایک ہی ہے. یہ میرے بچے امیر کے معنوں میں یا حاکم کے معنوں میں آتا ہے. بے اختیار امام، بے شک وہ کتنے ولی ہوں اللہ کے مکرم، ان کو نہیں امیر کہا جاتا. امیر المومن علی ہیں صرف کہ وہ خلیفہ بنے، حکومت ملی ہے. حسن بنے ہیں تھوڑے دیر، باقی جو ہے نا ان کو امام آپ دینی مانو جتنا مرضی اونچا لے جائیں، وہ امیر نہیں ہیں. ان کے پاس وقت کی حکومت نہیں ہاتھ میں آئی، ظلم سمجھیں یہ دو نہیں ملا ان کو اقتدار. اور آخر میں امام المہدی ٹھیک ہے، وہ ہوں گے امیر. جب آپ نے کہا نا کہ 12 تک اسلام غالب رہے گا تو لوگ روئے پڑے. اب پوچھا گیا اس پہ کیا بات کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خون خرابہ. تو رونا کیوں تھا اگر یہ خوشی کی خبر ہوتی؟ جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ 12 امام تھے، یہ تو بڑی اطلاع تھی کہ اسلام کی بات. فرمایا 12 تک رہے گا، دنیا اس کے بعد بھی رہے گی، مسلمان چلتے رہیں گے، مگر آپ پر حرج خون خرابہ لڑائی. اور واقعی بنو امیہ کا 12واں خلیفہ جو ہے نا، خلیفوں سمیت وہاں سے خون رہ گئی. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے قتل کر دیا، ان کا اقتدار بھی گیا اور بعد میں ساری سلطنت اسلامیہ میں تباہی مچ گئی. تو ان کے نیک ہونے کی خبر نہیں کہ 12 نیک ہوں گے، نہ قطن نہیں. جن لوگوں نہ تعداد کی، یہ جو کہا نا کہ بس یزید نہیں اس میں نیک ہے، وہ بھی ظالم ہے. نیک کا ایک لفظ نہیں. نیک جو ہے وہ صرف آپ نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنہ. نیک جو ہے نبی کے طریقہ پر جو وہ 30 سال تک، بعد کے صرف حکمران ہیں. اس لیے خلیفہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، وہ بالحق نہیں ہے، خلیفہ ہونے کے لائق نہیں، بن گئے زبردستی. مگر بہرحال وہ جیسے بھی ہیں 12 تک اسلام کا غلبہ رہے گا.
جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے دین اسلام مغلوب ہو جائے گا. کافر دلیر ہو گئے, کئی علاقے ہمارے ہاتھ سے چھین لے, تاریخ پڑھیں, رونے لگے لوگ کہ صرف 12 حکومتوں تک رہے گا غلبہ, بعد میں خرابی. رونے کی کیا بات تھی بچہ, ساری حدیث مسلم شریف میں نکال کر دیکھیں. 12 امام جو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, ائمہ اہل بیت ہیں, وہ باطن کے امام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور علم کے امام ہیں. چوٹی کے یہ جو کہتے ہیں کہ وہ 11 امام جو ہے وہ شیعوں کے ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. نہیں, غلط بات ہے, وہ سب کے. آپ سارے اہل سنت کا دیکھیں, اتنے بڑے امام ہیں مولانا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ, حدیث ہے ریاست بفال کے, انہوں نے بیٹا پوری کتاب لکھی ہے ان 12 ائمہ کے حالات پر, ائمہ اثنا عشر کے حالات لکھے ہیں, ان کی بزرگیاں بیان کی ہیں. ایسے ہی بہت سے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے ان کے مناقب, ان کے فضائل, کمالات بیان کیے. سارے مانتے ہیں کہ یہ اقطاب ہیں, کتب ہیں اپنے اپنے زمانے کے. مولانا صاحب ان کا مقلد تو نہیں نہ ہوا جا سکتا؟ نہیں, مقلد اس لیے نہیں ہوا جا سکتا کہ جن کو تو پتا ہے کہ ان کی فقہ کوئی مدون ہوئی ہے, جیسے جعفری حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق اور ان کے بزرگوں کے فتوے لکھے گئے, ان کو اعتماد ہے, وہ کر رہے ہیں تقلید ان کی. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. اگر ابو حنیفہ اور مالک کی تقلید ہو سکتی ہے تو امام جعفر صادق کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بات نہیں, تقلید کر سکتے ہیں. مگر یہ 12 کی جو خبر ہے نا, یہ دنیا کے حکمران ہیں ان کی ہے. نیک بھی ہوں گے, بد بھی ہوں گے. خود حضور نے بتایا کہ 30 سال کے بعد ظالم ہی ہوں گے, مگر غلبہ رہے گا اسلام کا, کافروں پر روب رہے گا. جب آپ نے یہ بتایا تو لوگ رونے لگے کہ صرف 12 حکومتوں تک روب ہے, بعد میں ثم یکون الحرج. تو جو شیعہ حضرات والے امام ہے اس میں کیا رونا تھا, وہ تو قیامت تک چلنے ہیں. اور کہتے ہیں شیعہ دوست کہ آخری شخص جو فوت ہوگا والے امام المہدی ہوگا. حجت اس وقت مرے گا جب سب انسان ختم ہو جائیں. اس میں کیا رونا تھا؟ رونا تو یہی تھا کہ 12 امراء حکمرانوں کی بات کی کہ اس کے بعد تو بھائی خون خرابہ ہی ہے. خود مسلمانوں میں بھی ہوا, غیر مسلم بھی دلیر ہو گئے. جی, بڑی مہربانی مولانا. بات واضح ہوگی آپ کے لیے کسی حد تک؟ آپ پوچھ لیا کریں جو چیز ہے. ٹھیک. مولانا ایک ہی روایت کو 2 معنی میں کیوں لے جاتی ہے دنیا؟ یعنی آپ نے بڑی سیدھی اور سادہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 پہلے حکمرانوں کی بات, 12 امراء کی بات کہ اس وقت تک یکون الدین عزیز ہے, غالب رہے گا, کافروں پر روب رہے یعنی گا. دوسری صدی کے ابتدا تک کی بات. جب خود یہ بنی امیہ آپ ہی لڑ پڑے نا, اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا حکمران کو, بس یہ آپ بھی برباد ہوئے اور پھر حکومت بھی جاتی رہی, دنیا میں بھی تباہی ہوگی. بہت تو سلطنتیں بن گئی. اسپین کی سلطنت امویوں کے ہاتھ میں آ گئی, وہاں عباسیوں کا عمل دخل کبھی بھی نہیں ہوا. یہی رہے, باقی علاقوں پر عباسی ہو گئے, 2 مرکز بن گئے مسلمانوں, بربادی شروع ہو گئی. جزاکم اللہ. اس میں 12 کے نیک ہونے کی آپ نے کوئی بات نہیں کی, اس لیے یزید وغیرہ کو جو ہے 12 میں یہ بھی ہے تو ہوتا رہے. ظالم بھی ان میں پہلے نیک ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک جو ہے نا حضرت حسن علیہ السلام کے 6 مہینے وہ خلیفہ راشد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. جی بھائی. سر مولانا صاحب نے ذرا پوچھنا ہے, روزہ میں جو رکھ لینا نا اندر نا میرے میدے وچ گرمی ہو جاتی ہے, وہ نال میری طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, نزلہ زکام نیچا ہونے لگ پیندیاں, وہ باوجود میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ بارے ذرا مولانا صاحب نے پوچھنا. اللہ تعالیٰ آپ کی حالت پر رحم کرے اور سب مریضوں کو اللہ شفا دے. آپ کو اتنے بوڑھے تو نہیں معلوم ہوتے, ابھی یہ حال ہے کہ وہ اتنی معدے میں گرمی پیدا ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ علاج کرائیں اس کا, شفا بخشے اللہ. اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں, بیمار کا اپنے آپ کو تکلیف دینا ناجائز ہے. کیوں رکھتا ہے روزہ؟ اللہ توفیق دے گا تو باقی دنوں میں کبھی چھوٹے دن آئیں گے. معذرت کے ساتھ اگر روزہ اتنا ہی آسان معاملہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کیوں کرتے؟ کیونکہ روزہ تھوڑا بہت تو تکلیف پہنچائے گا اور آپ کو دکھ دے گا نا. اب وہ اپنے نجیب اللہ طارق صاحب نے ایک دن بات بڑی پیاری کی تھی کہ میں نے تو خطبہ جمعہ میں کہا کہ وہ روزہ ہی کیا ہے تو تکلیف نہ دے. اگر کسی کو روزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ ہی کوئی نہیں. روزہ تو یہی ہے کہ تنگ کرے اور پھر کیا کہ جتنا جی چاہے تنگ کر. یہ ٹھنڈا پانی پڑا ہے, یہ حلوے پڑے ہیں, میں نہیں چکھ سکتا. سپریم جو ہے نا اللہ اکبر